الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ۔ یوٹیوب چینل سے قاری محمد ریاض قریشی کا سلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان میں اور پاکستان سے باہر رہنے والوں کے لیے ہم دعا گو ہیں کہ اللہ پاک آپ کی روحانی، جسمانی، اندرونی، بیرونی بیماریاں دور فرمائے، آمین۔ یا حی یا قیوم، آج ہم اس کے بارے میں بات کریں گے۔ یا حی یا قیوم، وہ ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا۔ جب انسان یہ پڑھتا ہے تو عرش ہلنے لگ جاتا ہے، فرشتے رو پڑتے ہیں، پہاڑ لرزنے لگ جاتے ہیں، زمین لرز جاتی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ سب جانتے ہیں کہ وہ ذات ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گی، باقی ہر شے فانی اور فنا ہو جائے گی۔ لیکن جب تک انسان زندہ ہے، اور زندہ رہنے کے لیے انسان کو بہت سے اسباب کی ضرورت پڑتی ہے، اور یہ اس میں مبارک ایسا ہے کہ اللہ پاک اس کی ہر تمنا، ہر خواہش جو جائز حاجتیں ہیں، اللہ پاک پوری فرماتا ہے، کیونکہ اس نے دل سے پڑھا ہے۔ یا حی یا قیوم کس طرح پڑھنا ہے؟ ابھی ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ پڑھنا کس طرح ہے، اس کو طریقہ کیا ہے پڑھنے کا، اور اس کو کس طرح پڑھنا چاہیے۔ اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ وہ انسان جن کے دل اللہ کی یاد سے غافل ہیں، وہ انسان زندہ نہیں، مردہ ہے، مردہ۔ یہ لوگ جو آپ کو چلتے پھرتے نظر آتے ہیں، واللہ عالم، کیونکہ میرا ایک مشاہدہ ہے جو ہم نے مشاہدہ کیا ہے کہ دل، ہمارے جو دل ہیں وہ اللہ کی یاد سے غافل ہیں۔ اس بات پر ویڈیو بہت لمبی بن سکتی ہے، بہت لمبی، کیونکہ سمجھانا پڑتا ہے۔ لہٰذا اللہ پاک نے یہ مشاہدہ مجھے خود کرایا کہ جن کے دل اللہ کی یاد سے غافل ہیں، وہ مردہ ہے۔ مشاہدہ کر کے آج میں خاص یہ ویڈیو آپ کو یہ ڈال رہا ہوں کہ اپنے دلوں کو زندہ کرو، اللہ کی یاد سے زندہ کرو، تاکہ زندوں میں شمار ہو جاؤ۔ جب زندوں میں شمار ہو جاؤ گے، تبھی آپ کی نمازیں، روزے، قرآن اور آپ کی باتیں تبھی تو قبول ہوں گی۔ جب آپ کے دل ہی مردہ ہیں اور زبان پہ اللہ اللہ ہے، تو پھر آپ کی نماز، قرآن، حج کچھ بھی کسی کام کا نہیں، کیونکہ مردہ آدمی کیا کرے گا؟ مردہ آدمی کیا کرے گا؟ اس کا تو حساب بھی کتاب ختم ہو گیا، اس کا تو فائل ہی بند ہو گئی۔ اس لیے اللہ پاک نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ تمہارے دل گواہی دیں گے، تمہاری زبان گواہی دے گی، تمہاری آنکھیں گواہی دیں گے، ہاتھ گواہی دیں گے، پاؤں گواہی دیں گے قیامت کے دن۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ہم دین سے بہت بہت دور نکل گئے اور دنیا کے پیچھے پڑ گئے، دنیا کے پیچھے پڑ گئے۔ دنیا حاصل کرو، جتنی چاہے حاصل کرو، بے شمار دولت حاصل کرو، لیکن اس کی محبت اپنے دل میں نہ سماؤ۔ اگر اس کی محبت دل میں آ گئی اور اللہ کو بھول گئے، تو پھر آپ کا پڑھنا بالکل فضول ہے، بالکل فضول۔ یہ بات آج نئی جو نسل ہے، یہ بات سمجھ میں نہیں آئے گی لوگوں کی، لیکن ہماری زندگی بزرگوں میں گزری ہے، درویشوں میں گزری ہے، اللہ والوں میں گزری ہے، اور ہم نے وہ کچھ پڑھا ہے، وہ تعلیم حاصل کی ہے جو آپ کے نصیب میں نہیں ہے۔
لہٰذا مختصر میں ایک یہی صرف اتنا سا اتنی بات پہ اگر آپ غور کر لیں کہ ہمارے دل اگر اللہ کی یاد سے غافل ہیں، ہم زندہ ہے ہی نہیں، صرف اس پر غور کر لیں، آپ کو بہت سے راز کھل جائیں گے۔ آپ کو کیا چاہیے؟ دنیا، دولت، شہرت، عزت، ہر حاجت کے لیے جو آپ کی دلی حاجت ہے انشاءاللہ وہ پوری ہوگی، کیونکہ اللہ ہر شے پہ قادر ہے۔ کن فیکن، وہ تو کہتا ہے ہو جاتا، وہ ہو جاتی ہے۔ لیکن ہماری زبان پاک ہونی چاہیے، زبان پاک ہونی چاہیے۔ جھوٹ سے دور رہو، غیبت سے دور رہو، حرام سے دور رہو، اور پھر اللہ کا ذکر کرو، پھر دیکھو دل کو کیسے سکون آتا ہے اور کیسے آپ کی حاجتیں پوری کرتی ہے، اللہ پوری کرتا ہے۔ تو یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم، اول آخر درود شریف 313 بار عشاء کی نماز کے بعد آپ پڑھیں، پڑھ کر اللہ سے دعا کریں، اور آپ نے کچھ دیر کے لیے دل سے، یعنی کہ جب آپ پڑھ لیں، پڑھنے کے بعد دعا مانگ لیں، پھر 2-4 منٹ 10 منٹ آپ بیٹھے رہیں اور دل میں یا حیو یا قیوم کا ذکر کریں دل میں، تاکہ آپ کا دل زندہ ہو۔ جب آپ کا دل زندہ ہوگا تو آپ زندوں میں شمار ہوں گے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی ہر حاجت پورے کرے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک میری بات آپ کو سمجھنے کی توفیق دے، یا تو میں صحیح سمجھا نہیں پاتا آپ کو، یا آپ صحیح سمجھتے نہیں ہیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ سے امید ہمیشہ لگا کے رکھتا ہوں کہ اس نفسا نفسی دور میں کہ انسان گمراہی کی طرف جا رہا ہے، جس کی وجہ سے بہت سے ہمارے اوپر زوال آ رہے ہیں، اور بہت سے طوفان آ رہے ہیں، بہت سی بیماریاں نازل ہو رہی ہیں، بہت سے حال ہی میں آپ دیکھیں کہ کتنی تباہی آئی ہے، اور بیماریاں بڑھتی جا رہی ہیں، فحاشیاں بڑھتی جا رہی ہیں، اور بہت کچھ ہو رہا ہے، بہت کچھ ہو رہا ہے۔ جو کچھ نہیں ہونا چاہیے تھا وہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے حال پہ رحم کرے، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کرے، اللہ ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف کرتے ہوئے اللہ پاک ہماری دلی حاجتیں پوری کر دے۔ یاد رکھو، اللہ کو راضی کر لو، اللہ کو راضی کر لو، اللہ کو راضی کر لو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔